ماہ ربیع النور شریف جہاں اس بات کی نوید ہے کہ اس ماہ مبارک میں تاجدار انبیاء سرور کون و مکان باعث تخلیق دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، بنی نوع انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس کائنات کے غریب، مظلوم اور پسے ہوئے طبقوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے تشریف لائے۔ انسانوں کی وہ صنف جن کا معاشرے میں کوئی مقام، کوئی عزت، کوئی مرتبہ نہیں تھا، اسے چادر عزت عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے، اور پوری انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی عطا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کی آمد کی خوشیاں بھی منائی جائیں اور ان کی تعلیم، ان کی سیرت، ان کے فرامین کا جو بھولا ہوا سبق ہے اسے دوبارہ یاد کیا جائے، چونکہ امت کے اتحاد اور ترقی کا اگر کوئی راستہ، وسیلہ اور ذریعہ ہے تو صرف اور صرف آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور آپ کی کامل اتباع ہے۔ جب تک مسلمانوں نے اپنے آقا و مولا کے نقش قدم کو حرز جاں بنایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان بے ناموں اور گمناموں کو زمانوں کا امام بنایا، اور زمانے کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے نام سے لرزتی اور کانپتی تھیں۔ لیکن آج اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود نہ تو کوئی کافر ہمارے نام سے کانپتا اور لرزتا ہے، اور نہ ہی ہمارے کسی مطالبے پر غور سے عمل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ من حیث القوم اور من حیث الامہ، امت مسلمہ کی عزت اور وقار کا جنازہ نکل چکا ہے، لیکن خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اس امت کو دوبارہ عروج مل سکتا ہے، یہ دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے غلام پھر سے زمانے کے امام بن سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کے لیے حنفی عالمگیر جامع مسجد میں مجلس درس پاکستان کے زیر اہتمام 12 روزہ محافل میلاد بعنوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا انعقاد کیا گیا، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے آقا و مولا کی حیات طیبہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں، نہ صرف جانیں بلکہ اس آئینے میں دیکھ کر اپنا آپ سنوار بھی سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس نیک نیت پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو پہلی نشست ہے اس کا عنوان ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء کرام کی بشارتیں۔ دیکھیں 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، یعنی اس کائنات میں جو حضور کی جلوہ گری ہے، اس دنیا میں جو حضور کی جلوہ گری ہے، اس کی تاریخ تو 12 ربیع الاول ہے،
لیکن یہ ابتدا نہیں ہے، یہ ابتدا نہیں ہے، چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کا نقطہ آغاز ہیں۔ اس کائنات کا اگر آغاز ہوا ہے، اس کائنات کی اگر ابتدا ہوئی ہے، تو وہ ابتدا کا جو نقطہ ہے، اس آغاز کا جو نقطہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور پیارے آقا نے اللہ کا یہ فرمان ہم تک پہنچایا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا چونکہ کوئی تھا ہی نہیں۔ فأحببت أن أعرف، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب جب پہچان کروانی ہے تو پہچان کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے جس کے ذریعے پہچان کروائی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے ایک خلق کو تخلیق فرمایا۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کی بات ہے، معبود حقیقی کی پہچان کی بات ہے، تو یقیناً جس ذات کی پہچان ہونے جا رہی ہے، جب وہ عظیم الشان ہے تو جو پہچان کا ذریعہ ہوگا وہ بھی عظیم الشان ہونا چاہیے، کیونکہ خالق کی پہچان کرانا مقصود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے سب سے پہلے کیا چیز بنائی جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو؟ تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے آسمان نہیں بنایا کہ آسمان بنا دوں تو لوگ مجھے پہچانیں کہ آسمانوں کا خدا۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے زمین نہیں بنا دی سب سے پہلے کہ لوگ زمین کو دیکھ کر پہچانے کہ زمین کا خدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیارے تخلیق نہیں فرمائے کہ لوگ سیاروں کو دیکھ کر پہچانے کہ چاند کا خدا اور سورج کا خدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریا اور سمندر نہیں بنائے کہ لوگ دریاؤں اور سمندروں کے ذریعے پہچانے کہ دریاؤں اور سمندروں کا خدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلک بوس پہاڑ تخلیق نہیں فرما دیے کہ لوگ پہاڑوں کے ذریعے پہچانے کہ پہاڑوں کا خدا۔ جب خدا کی پہچان آئی، جب خدا کی پہچان کی بات آئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے نہ زمین کو بنایا، نہ آسمان کو بنایا، نہ سورج کو بنایا، نہ ستاروں کو بنایا، نہ پہاڑوں کو بنایا، اپنی پہچان کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ خدا کی پہچان کروانی ہے، عظیم الشان تخلیق ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کے پرتوں اور جلوے سے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو اللہ نے اپنے خالق ہونے کا اظہار جو فرمایا ہے، تو سب سے پہلے جس مخلوق کو بنایا وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے۔ اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی۔ خالق ہونے کا اظہار فرمانا ہے، تو جب خالق ہونے کا اظہار فرمایا تو سب سے پہلے جو مخلوق تخلیق فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے۔ ابھی نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ چاند ہے، نہ تارے ہیں، نہ سورج ہے، نہ زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ ہے اور اس کے حبیب کا نور ہے۔ اب اس نور سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ بڑی طویل حدیث مبارک، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے یا مخلوقات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے تخلیق ہوا۔ ہر شے میں ایک نور کی جلوہ گری ہے، ہر شے میں ایک نور کی جلوہ گری ہے۔ فزکس کے اگر اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہوں تو مادے کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، جب ایٹم کو پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ ناقابل تقسیم ہے، ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر تحقیق آگے بڑھی تو ایٹم بھی تقسیم ہوا، پھر اس میں الیکٹران، نیوٹران
اور پروٹون اس میں سے دریافت ہوئے کہ جس کی مزید تقسیم ہو سکتی ہے، اس میں مزید 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور کہا پھر اس کے بعد اس کے علاوہ اور تقسیم نہیں ہو سکتی، مگر تحقیق کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا، چونکہ یہ دروازے کھلے ہیں محمد مصطفیٰ کے آنے سے، اور ان کا زمانہ قیامت تک ہے، تحقیق کے دروازے ختم نہیں ہوں گے، کائنات کی وسعتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ الغرض اب اس کے کتنے پارٹیکلز ہو گئے، اس کو مزید 11 پارٹیکلز میں تقسیم کیا جا چکا ہے، اور سائنسدان اس نقطے پر پہنچے ہیں جب تقسیم در تقسیم در تقسیم ہم کرتے چلے گئے تو آخر میں جو چیز بچی ہے اسے نور کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، تو کائنات کے ذرے ذرے میں مصطفیٰ کی نور کی جلوہ گری موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ جس طرح سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ جب یہ کائنات تخلیق ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بسایا، اور ان کے ذریعے پھر اس میں مزید انسانوں کو بسایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک حدیث مبارکہ کی روح سے کم و بیش تقریباً 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، کم و بیش۔ ان انبیاء کی تعلیمات کا مقصد کیا تھا؟ ان انبیاء کی تعلیمات کا مقصد یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر نبی نے یعنی 2 چیزوں پر ایمان ہوتا تھا، ایک اللہ پر اور ایک رسول پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہی ایمان لانے والے کو اس زمانے کا مسلمان کہا جاتا تھا۔ اب جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں لانے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو جمع کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محفل کی کچھ باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے حصہ عطا کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک رسول تمہارے پاس آئے۔ مجمع کس کا ہے؟ کس کا مجمع ہے؟ انبیاء کی ارواح کا۔ دنیا میں نہیں ہوا، عالم ارواح میں ہوا۔ کس کا مجمع ہے؟ زور سے بتائیں، سمجھنے کی بات ہے۔ کس کا مجمع ہے؟ انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو نبی ہو، تمہیں کتاب بھی مل رہی ہے، حکمت بھی مل رہی ہے، لیکن اس اسٹیٹس کے باوجود، اس پاور کے باوجود، اس عہدے کے باوجود، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، پھر تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، ارواح انبیاء سے، کہ تمہارے زمانے میں اگر میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا تم سب نے اقرار کیا؟ سارے انبیاء سے کہا، چونکہ عہد لیا جا رہا ہے نا، پکا وعدہ، سب اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ اگر وہ آ جائے تو ایمان لے کر آؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ بھی قبول کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے انبیاء نے کہا جی ہم اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، گواہ ہو جاؤ، میں بھی تم پر گواہ ہوں۔ اب سارے انبیاء عالم ارواح میں اس بات کا عہد کر چکے تھے کہ اگر حضور ان کے زمانے میں آ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ حضور پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یعنی اس زمانے میں
ایک عام بندے کا مسلمان ہونا اس بات پر موقوف تھا کہ اپنے زمانے کے نبی پر ایمان لے کر آئے. جب نبی پر ایمان لائے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا, اور نبی کی شان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ ایمان لے کر آئے, وہ بھی ان کا امتی بن جائے. تم تھے ان کے نبی, مگر جب محمد مصطفیٰ آ گئے تو پھر تمہیں بھی ان کا امتی بننا پڑے گا. جب سارے نبیوں نے یہ عہد لے لیا تو وہ سمجھ گئے جس پر ایمان لانے کا نبیوں کو بھی کہا جا رہا ہے وہ کوئی بہت عظیم الشان ہستی ہے, اور سب کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, عظمت اور قدر و منزلت پیدا ہوئی. اور ہر نبی نے اپنے زمانے میں انتظار کیا ہے کہ کاش میرے زمانے میں محمد مصطفیٰ آ جائے تاکہ اس وعدے پر میں عمل کر سکوں, ان پر ایمان لے کر آؤں, ان کی مدد کروں تبلیغ کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ سرکار کسی نبی کے زمانے میں نہیں آئیں گے, وہ تو سب سے آخر میں آئیں گے. جتنے انبیاء کرام ہیں وہ ان کے لیے زمانے کی تہذیب کرتے چلے جائیں گے, تربیت کرتے چلے جائیں گے, اور جب انسانیت اپنے عروج پر پہنچے گی تب محمد مصطفیٰ تشریف لے کر آئیں گے. جب لوگ اس قابل ہو جائیں گے, جب انسانیت اس قابل ہو جائے گی کہ ان کے آنے کو سمجھ سکے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر سکے, تب وہ تشریف لے کر آئیں گے. لیکن ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس وعدے پر عمل بھی کیا اور اپنے لوگوں کو بتایا, ذہن بنایا ان کا کہ دیکھو ابھی تو میں نبی ہوں, تم مجھ پر ایمان لے کر آ گئے ہو, لیکن اگر ہمارے زمانے میں اللہ نے ہم پہ کرم فرما دیا اور محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے تو ہمیں ان پر ایمان لانا پڑے گا, تاکہ اس وقت کوئی کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے, اس وقت کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ یہ کہ ہمارے نبی کسی اور نبی پہ ایمان لے کر آ جائے. تو پہلے ہی سے بتایا جا رہا ہے. اب ان میں سے چند باتوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے, کچھ کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے, لیکن چونکہ وقت بھی مختصر ہے اور ہم سب کا تفصیلی تذکرہ بھی نہیں کر سکیں گے. چند باتیں. حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء بھی ابو البشر ہیں, یعنی سارے انسانوں کے باپ ہیں, انسانیت کی ابتدا ان سے ہوئی ہے. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا. شیس علیہ السلام کو بلا کر آپ نے ایک نصیحت کی. ان کو کہا کہ بیٹا جب بھی اللہ کا ذکر کرنا, جب بھی اللہ کا ذکر کرنا تو ساتھ میں محمد کا بھی ذکر کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اندر روح پھونکی اور جب میں نے آنکھیں کھولی ہیں, اور آنکھ کھولنے کے بعد جب میں نے عرش پر نگاہ ڈالی تو وہاں پر بھی اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرماتے جب مجھے اللہ نے جنت میں رکھا تو جنت کے درخت کے ہر پتے پہ محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, ہر محل کے ہر دروازے پہ محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, حور عین کے سینوں پہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. اس لیے ان کے ذکر کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے, تو جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا. یہ نصیحت اس زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی, خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اس تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے جب تعمیر مکمل ہوتی ہے تو مزدوری دی جاتی ہے, اجرت دی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے چونکہ حکم کی تعمیل کی ہے, ہمارا گھر تعمیر کیا, مانگیے کیا مانگتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مذکور ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا تو یہ مانگی
کہ اللہ سبحانہ و تعالی مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ سب سے پہلے جو اس شہر میں آ کر بسے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ، اس کے علاوہ کوئی یہاں پر رہتا نہیں تھا۔ ایک غیر ذی زرع وادی تھی جہاں پر کوئی کھیتی نہیں تھی، جہاں پر کوئی اگنے والی چیزیں نہیں تھی، کوئی سبزی کوئی پھل، حتیٰ کہ پانی تک موجود نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان کو وہاں پر بسایا، اور پھر وہ ایسے بسے کہ ان کی برکت سے پورا مکہ مکرمہ بس گیا، اور ایسا بسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ اس کو بسا بھی اور اس کے اہل کو رزق بھی عطا فرما۔ تو آج جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، وہ دیکھیں گے کہ مکے میں خود تو کوئی فصل نہیں اگتی، لیکن دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو مکے میں موجود نہ ہو۔ دنیا کا ہر پھل مکہ مکرمہ میں موجود ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں اگتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ دوسری دعا آپ نے فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے پروردگار، انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، جو انہیں حکمت کی تعلیم دے، جو ان کا تزکیہ کرے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل نے جس وقت یہ دعا مانگی تو ایک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ میں موجود ہے، اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اشتیاق تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے صلے میں اپنی نسل میں محمد مصطفیٰ کو مانگا۔ یوں کہیے کہ خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا، اور ایسا تاریخی لمحہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر جب اللہ کے حبیب کی دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھر کو نرم کیا، اور آج تک اس تاریخی لمحے کی یادگار اس کے سینے پہ مقام ابراہیم پر موجود ہے۔ اللہ کے خلیل کے قدموں کے نشان اس پر ثبت ہو گئے، چھپ گئے، کہ وہ یادگار لمحہ جب خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو خدا سے مانگا تھا۔ تو اللہ کے حبیب کی یہ تعریف و توصیف اللہ کے خلیل نے بیان فرمائی اس زمانے میں کہ یہ وہ ہوں گے جو اللہ کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائیں گے، حکمت بھی سکھائیں گے، اور حکمت سے مراد جتنے جدید علوم ہیں وہ سارے کے سارے اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اتنا وسیع معنی ہے حکمت کا۔ اور تزکیہ بھی کریں گے، ظاہر کو بھی پاک کریں گے، باطن کو بھی پاک کریں گے، اور ایسا شاہکار بنا دیں گے کہ آج تک بندہ یہ کہتا چلا آیا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ اس انسان کو ایسا شاہکار بنا دیں کہ خدا کو ان پہ پیار آنے لگ جائے گا اور اپنے ولی ہونے کی سند عطا فرمانے لگ جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بلکہ دعائیں مانگی، اور سرکار نے فرمایا کہ میں دعائے خلیل ہوں، یعنی میں اسی دعا کا نتیجہ ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور اسی دعا کی برکت سے اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا، ورنہ اتنی بڑی زمین تھی کہیں بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر مکے میں بھیجا، چونکہ اللہ کے خلیل نے دعا ہی وہاں پر مانگی تھی کہ ان لوگوں میں سے، یعنی جو مکی کے رہنے والے ہیں، ان میں سے اپنے حبیب کو مبعوث فرما، تو اللہ نے وہاں پر اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ کل انشاءاللہ حضور کے آباء و اجداد پہ گفتگو کریں گے تو اس کے اندر بھی یہ بات ہم انشاءاللہ واضح کریں گے کہ آخر عرب کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا، اللہ نے کسی اور قبیلے، کسی اور ملک، کسی اور علاقے میں اپنے حبیب کو کیوں نہیں بھیجا، انہی کو کیوں منتخب فرمایا۔ انشاءاللہ کل موقع ملا تو اس پہ مزید ہم گفتگو کریں۔ پھر تیسرا جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الصف 28واں سپارہ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، اور اپنے حواریوں کو جمع کرنے کے بعد انہیں خطبہ ارشاد فرمایا۔
اس موضوع سے آپ یہ بات بھی جان سکتے ہیں کہ اب چونکہ ہماری سیریز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی، تو جو کام ہم کر رہے ہیں یہ سنت انبیاء ہے۔ حضور کا ذکر کرنا سنت، اور حضور کا ذکر سننا یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ ہمیں مزید کسی اور دلیل کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ اپنے اپنے زمانوں میں وہ حضور کے ذکر کی محافل سجاتے رہے ہیں، اور محافل میلاد میں بھی یہ ہوتا ہے کہ حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو جمع کیا، تو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں نے جو آج تمہیں جمع کیا ہے ایک خوشخبری سنانے کے لیے جمع کیا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے اوصاف جو بیان فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ حضور کا نام بھی اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ جس کے انتظار میں ہم انبیاء کرام بھی اپنی پلکیں بچھائے ہوئے تھے، مگر وہ ہمارے زمانے میں تشریف نہیں لائے، لیکن اب زمانہ قریب آ گیا ہے کہ خدا کا حبیب اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے، ان کی جلوہ گری ہونے والی ہے، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام احمد ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی میں ایک نام احمد بھی ہے۔ اب انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں جو حضور کی تعریف و توصیف بیان کی، اس کی ڈیٹیل تو قرآن میں نہیں ملتی، لیکن اس کا مظہر ہمیں یہ ملتا ہے کہ انبیاء نے ہمارے آقا کی اتنی تعریف و توصیف بیان کی اور اپنے لوگوں کو حضور کا اتنا ذکر سنایا، حضور کے فضائل، حضور کے اخلاق اور حضور کی سیرت مبارکہ اور حضور کا حلیہ مبارکہ اتنا کھول کھول کر بیان فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ کو ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اتنی تعریف اور اتنی شان انبیاء کرام نے اپنے لوگوں کے سامنے ہمارے آقا کی بیان کی تھی کہ محمد ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے چلتے ہوں گے، ایسے بیٹھتے ہوں گے، ایسے گفتگو کرتے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کا قد اتنا ہوگا، ان کی زلفیں اتنی ہوں گی، ان کا چلنا یہاں ہوگا، ان کی ہجرت گاہ یہ ہوگی۔ ایک ایک چیز انبیاء نے لوگوں کو بتائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ تو ایسے پہچانتے ہیں میرے نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی، ایسے پہچانتے ہیں۔ اور یہ پہچان اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب کثرت سے ذکر کیا جائے، جب کثرت سے۔ اب ہم آپ کے سامنے اگر یہ سوال کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور کے کان کیسے تھے، حضور کا قد مبارک کتنا تھا، تو یقیناً آپ بولیں گے ہمیں نہیں پتا، یہی ہوگا نا، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن اگر میں 11 دن تک مستقل آپ کو صرف یہی بتاتا رہوں کہ حضور کا چہرہ ایسا تھا، حضور کے کان ایسے تھے، حضور کی آنکھیں ایسی تھیں، حضور کا قد اتنا تھا، حضور کے بال اتنے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بازوؤں پہ اتنا گوشت تھا، سینہ مبارک اتنا بڑا تھا، سرکار اس طرح چلتے، 11 دن تک اگر میں سبق کی طرح آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کروں تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس حلیہ مبارک کو سن سن کر آپ کو اتنا پختہ ہو جائے گا کہ آنکھیں بند کریں گی تو سرکار کا دیدار ہو جائے گا، پہچان ہو جائے گی۔ ابھی آپ پہچان نہیں سکتے کس کو دیکھا، مگر جب بار بار ذکر ہوگا تو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ تو وہی ہے جن کا میں ذکر سنا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اگر محمد مصطفیٰ ان کے سامنے تشریف لے آئیں تو پہچاننے میں ذرا سی دیر نہیں کریں گے، فوراً نبی کو پہچان جائیں گے۔ اور پھر صرف ذات کو نہیں بلکہ مقام کو بھی پہچانتے تھے۔ ایک تو ذات کا پہچاننا، دوسرا مقام کا پہچاننا۔ مقام کو بھی پہچانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اگر ہم مشکل میں ہماری دستگیری ہوگی تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہوگی،
اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کی تو حالت یہ تھی کہ جب کافروں سے لڑا کرتے تھے اپنے زمانے کے، اور کافروں سے لڑتے لڑتے جب ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ اب ہم ہار جائیں گے، اب ہماری شکست ہو جائے گی، اب ہم کافروں سے جیت نہیں سکتے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ خدا کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ فرما وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو ان کے واسطے سے فتح کی نبی سنایا کرتے تھے، فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما دے کافروں کے اوپر۔ تو یہ ذات کو بھی پہچانتے تھے اور مقام کو بھی پہچانتے تھے، تو امتی خود سے نہیں پہچان سکتا، یقیناً ان کے نبی نے انہیں بتایا ہوگا کہ ہمارے آقا کی شان یہ ہے، ہمارے آقا کا مقام یہ ہے۔ تو تمام انبیاء کرام اپنے زمانے میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے اپنے انداز میں کرتے چلے آئے، یہاں تک کہ ان کے کئی امتی ایسے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے باقاعدہ خطوط لکھے، 1000 سال پہلے خط لکھے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف مدینہ منورہ ہجرت اس لیے کی تھی کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب کی جلوہ گری ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میزبان رسول، جن کے گھر میں سرکار نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، ان کے اجداد میں 1000 سال پہلے کوئی بزرگ ایسے گزرے تھے جو مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور صرف اس لیے تشریف لائے تھے کہ مدینے میں حضور علیہ السلام ہجرت کر کے آئیں گے۔ انہوں نے خط لکھا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا، اور وہ خط نسل در نسل آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا، ان کے اجداد میں سے تھے۔ تو سرکار جب ان کے گھر پہ تشریف لے گئے تو سرکار نے ان سے کہا وہ تمہارے دادا نے جو خط تمہیں دیا تھا ذرا وہ تو لے کر آؤ۔ جب وہ خط لایا گیا تو اس میں حضور کے لیے سلام لکھا تھا، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، ہم آپ کے انتظار میں اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب آپ کی جلوہ گری ہوگی۔ اسی طرح یہودیوں کا ایک بڑا راہب شام سے ہجرت کر کے مدینہ منور آیا۔ مدینے کے جو یہودی تھے کہتے تھے اس سے زیادہ عابد ہمارے وہاں کوئی نہیں تھا، بڑا نمازی متقی پرہیزگار، حتیٰ کہ اس کی روحانیت کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی قحط پڑتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو ہم اس کے پاس جاتے تھے دعا کروانے کے لیے۔ جب اس سے دعا کروانے کے لیے ہم جاتے تھے تو ہمیں کہتے تھا بھائی کچھ صدقہ کرو پھر میں دعا کرتا ہوں۔ ہم صدقہ کرتے تھے، اس کے بعد وہ کھلے میدان میں جا کر دعا کرتا تھا، ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوتی تھی، چاروں طرف سے بادل آتے، بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی۔ ایسا متقی پرہیزگار۔ جب اس کا وقت آخر آیا تو بنو قریظہ کی یہودیوں کو اس نے جمع کیا، ان کو کہنے لگا کہ دیکھو میں شام کی بہترین سرسبز وادیاں چھوڑ کر اس یثرب میں، چونکہ اس وقت تک مدینہ نہیں بنا تھا، اس بیماریوں کی آماج گاہ میں تنگ دستی اور قحط سالی کی زرزمین پر کیوں آیا تھا پتہ ہے تمہیں؟ وہ وادی چھوڑ کر یہاں کیوں آ گیا میں جہاں صرف قحط سالی ہی پریشانی ہی بیماریاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا میں تمہیں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ شام چھوڑ کر مدینہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہاں محمد مصطفیٰ کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ پہنچنے سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا میں نے توریت کے اندر جتنی نشانیاں پڑھی ہیں وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں، ان قریب وہ یہاں پر تشریف لے کر آنے والے ہیں، میں یہاں پر اس لیے آیا تھا کہ ان کے دست مبارک پر ایمان لے کر آؤں گا، ان کے غلاموں کی صف میں شامل ہو جاؤں گا۔ مگر میرا وقت آخر آگے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب وہ تشریف لے کر آئیں تو ان پر ایمان لے کر آنا اور ان کے غلاموں کی صف میں شامل ہو جانا۔ لیکن یہودی اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے بیٹوں کی طرح حضور کو جانتے اور پہچانتے تھے، ایک ایک نشانی حضور میں ان کو نظر آتی تھی، مگر اس کے باوجود اپنے ذاتی بغض، حسد اور عناد کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، جتنے نبی آئے وہ ان کی اولاد میں سے آئے، اس کے علاوہ کسی اور نسل میں نبی نہیں آئے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بعد نبیوں کی ایک سیریز ہے جو کہ حضرت عیسیٰ پہ جا کے ختم ہوتی ہے، مگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اس پورے عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قربانی کا صلہ ان کو یہ عطا فرمایا جس کے لیے ان کو پیش کیا گیا تھا، مگر ذبح نہیں ہوا، لیکن انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، جو اللہ کا حکم ہے پورا کیجئے۔ جب اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکایا تو اللہ نے ان کو پسند فرما لیا، منتخب فرما لیا، اور ان کی نسل میں صرف نبی نہیں بھیجے، نبیوں کا تاجدار بھیج دیا، اور وہ بھیجا جو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ تو جتنے نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے، اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ تشریف لے کر آئے بنو اسماعیل کے اندر، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو یہودی سارے کے سارے بنی اسرائیلی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جب اتنے جلیل القدر پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہوئے تو آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں، لیکن چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، بس اس بغض کی وجہ سے وہ جانتے بوجھتے حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ ایسا نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، چونکہ کئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو یہودیت سے اسلام کی طرف آئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی وہ شانیں بیان فرمائی جو کہ توریت کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے جو ہمارا سلسلہ چلے گا اس کے اندر ان کا بھی تذکرہ یقیناً آئے گا۔ آج کا ہم فی الحال یہیں پر اپنے سلسلے کو روکتے ہیں کہ انبیاء کرام کی بشارتوں کے حوالے سے ہم نے 3 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، ایک آدم علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر آپ کو یہ باور کروایا کہ ہر نبی بتاتا رہا، تذکرہ تو 3 کا کیا، لیکن ہر نبی اپنے امتیوں کو ایسے سکھاتا رہا کہ وہ محمد مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب روز روز یا بار بار تذکرہ کیا جائے، جب ہی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق و محبت بھی عطا فرمائے، اور یہ جو اب سلسلہ ہے، ابھی نور کی تخلیق ہوئی ہے، اب حضور کے آباء و اجداد ہیں، پھر ولادت باسعادت ہے، حضور کے خاندان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہو، تو کل انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔